ہر چیز کو جب تک کوئی نام نہیں دیا جائے گا تو بات آگے نہیں بڑھتی. تو جیسے انڈسکسیبل کو ڈسکسیبل بنانا ہوتا ہے تو چیزوں کو نام بھی دینا پڑتا ہے. ان کو سیکرڈ سنس کہتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں جی سیکرڈ سنس؟ کہ یہ پڑھائی کا شوق کہاں سے ہو گیا بھائی؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ کو کریونگز ہیں ابھی، کیونکہ آپ کریونگز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جو ایڈکشنز ہوتی ہیں، ڈرگز کی ایڈکشنز ہوتی ہیں، جو فوڈ کی ایڈکشنز ہوتی ہیں، جو انسانوں کی ایڈکشنز ہوتی ہیں، ان کی پھر کریونگز ہوتی ہیں، اور آپ کا جو نارمل منیمل پرفارمنس ہے لائف میں وہ بھی نہیں ہو سکتی. اب ایک بندہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر کو اس بات کا کیا پتہ، نہ اس نے نشہ کیا نہ اس نے نشہ چھوڑا. تھیوریز ہوتی ہیں، ہائپوتھیسز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، سب کی ویلیو ایک جیسی نہیں ہوتی، سب میں فرق ہوتا ہے. لیکن دنیا کے ہر کونے میں جیسے کہ گھروں میں ایڈکشن کی بیماری تکلیف میں مبتلا کر کے لوگوں کو تڑپاتی ہے، وہ فرانس میں بھی تڑپاتی ہے، وہ سری لنکا میں بھی تڑپاتی ہے. nobody enjoys the disease of addiction in the family. تو ہر جگہ ڈاکٹر بھی سوچ بچار کرتے ہیں، معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو وہ فیکٹس پتہ چلا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں کہ ایسی ہی بات ہے. آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو کہ نوبل پرائز ونر کی لکھی ہوئی ہے، جس میں ایڈکشنز کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، اسکیزوفرینیا کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، برین ڈس آرڈرز کے بارے میں وہ کتاب ہے ایک ایسے بندے کی جس کو نوبل پرائز ملا اس بات پہ میڈیسن میں کہ اس نے یہ ڈسکوریز کی. از اے پروفیسر آف فزیولوجی، اور وہ بتاتا ہے کہ برین کیسے آپریٹ کرتا ہے، برین کس طرح نیورو ٹرانسمیٹر سے آپریٹ کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اٹ کین بی پریڈکٹڈ، پہلے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا. اور جو فیملی سسٹم اپروچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پوری فیملی کے اندر الجھنیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں، علاج کے بارے میں اور بیماری کے بارے میں نظریات ہوتے ہیں جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے. جو فیملی سٹیبلٹی ہے اس کو توڑ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے گھر شیپ اپ ہو رہے ہیں. ہمارے گھر شیپ اپ ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ کے وجہ سے، ہمارے گھر شیپ اپ ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ کے رشتہ داروں کی وجہ سے، ہمارے چچا تایا پھوپھو ماموں کی وجہ سے. ہمارے گھر شیپ اپ ہوتے ہیں باپ دادے پردادے کی وجہ سے اور ان کے باپ دادے پردادے کی وجہ سے. ہمارے گھر شیپ اپ ہوتے ہیں ہمارے کلچر سے، ہمارے جغرافیے سے، ہماری تاریخ سے. ہمارے گھر شیپ اپ ہوتے ہیں، نظریات شیپ اپ ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ٹیوبرکلوسس ہو تو یہ ایک بیماری ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس میں کوئی پور کمپنی کا بھی حصہ ہو، وہ ایسے لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہو جہاں پور ہائیجین ہے، جہاں انفیکشس ڈیزیزز ہیں، جہاں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے، نیگیٹیوٹی ہے. تو بیماریوں کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے اور بیماریوں کے آگے بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا صدیوں سے نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب فیملی ممبر کی اچھی بات سنو تو واہ واہ کرو، رشتہ داروں کو فون کر کے بتاؤ. ایک 1.5 سال کا بچہ جب کہتا ہے نا پانی، تو اس کی دادی کو فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ بچے نے آج پانی کا لفظ بولا ہے، بچے نے آج یہ بولا ہے. یہ بچہ جو ہے نوجوان 6 مہینے کا بچہ جو ہے آج اس نے کروٹ لی ہے. تو جب ہم اچھی باتیں دنیا کو بتاتے ہیں اپنے پیاروں کو کہ اس نے ڈسٹنکشن لیا ہے، اس نے گولڈ میڈل لیا ہے، تو پھر ہم ان چیزوں پہ ہاشپ کر جاتے ہیں. خاوند بیوی کو مارتا ہے اور بیوی کو نیلو نیل کر دیتا ہے اور وہ اپنی سگی ماں کو نہیں بتاتی. کتنے دن نہیں بتاتی؟ 1 دن نہیں، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 2 ماہ، 2 سال، 4 سال نہیں بتاتی. کیونکہ صدیوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایسی باتیں، مارتا ہے پیار تو کرتا ہے نا. یہ کون سا پیار ہوتا ہے؟
اسکول سے اٹھا کے ہوم اسکولنگ تو اب یو کے میں بہت عام ہے، تو مجھے بتائیے کہ جو اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ تو محفوظ ہے نا؟ تو اپنے آپ پہ بلیم ماں نے کیسے لینا سیکھا؟ صاحب نے بتایا تھا کہ اے سب تہاڈا قصور ہے، یو آر گلٹی، اور یہ آپ نے مجھے بچپن سے پیار بھی نہیں کیا اور اسکول سے بھی اٹھا لیا، موڈ ویریشن بہت زیادہ تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اور پھر کہ میں بیچارہ میری زندگی بہت پریشان، اور خبردار جو میری باتوں سے انکار کیا، یا خبردار جو مجھے کچھ آپ نے کسی طرح منع کرنے کی کوشش کی، خبردار، نہیں تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، گھر سے چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو زخمی کر لوں گا، ویسے میں 2 مہینے تک نشہ چھوڑنے والا ہوں، ویسے مجھے 15,000 تو دے دیں۔ یہ آخری بات جو ہے کیسی ہے؟ آخری بات کیسی ہے؟ سچی ہے نہیں کیسی ہے ویسے؟ آئٹم کیسا ہے کہ میں ویسے 2 مہینے پچھوں چھاڑ ہی دینا ہے ویسے نشہ۔ ہم سب ہسٹوریکلی بہت ساری چیزوں پہ ٹیونڈ ہوتے ہیں، یہاں جو ہم کرتے ہیں یہ فیملی سسٹم اپروچ ہے۔ فیملی سسٹم کبھی سنا یہ منہ سے ہمارے؟ اٹ از اے فیملی سسٹم، فیملی سسٹم اپروچ ہے۔ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ایکچولی ہم آپ کو نہیں دیکھتے، ہم آپ کی ساری فیملی کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ آئیڈینٹیفائڈ جیسے فلموں میں ہیرو ہوتا ہے نا زیادہ، تو ہیرو تو آپ ہی ہیں، لیکن جب بھی کوئی بات آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم وہ بات نہیں سن رہے ہوتے، ہم جو اس کے پیچھے بات ہوتی ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے کہ اگر ماں کہتی ہے کہ یہ میری بات کبھی نہیں سنتا، بیٹے کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ میری بات کبھی نہیں سنتا، تو سمپل انڈیویجول اپروچ یہ ہے کہ یہ ماں کو بڑا غصہ ہے اور ماں بڑی ہیلپ لیس محسوس کر رہی ہے اور ماں بڑی دکھی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ یہ جو ماں ہے اس کی نشے کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ دوسرے فیملی ممبر ماں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ ماں جو ہے جو کہتی ہے بچہ ہوا میں اس لیے اڑا دیتا ہے کہ اس کو باپ کی ناجائز سپورٹ موجود ہے۔ اگر ماں پیسے نہیں دیتی تو باپ دے دیتا ہے، اگر ماں اجازت نہیں دیتی تو باپ دے دیتا ہے، نہیں تو بھائی بیچ میں آ جاتا ہے، نہیں تو کوئی بہن بیچ میں آ جاتی ہے، کوئی خفیہ طور پر پھوپھو پیسے پکڑا دیتی ہے۔ عید کے موقع پہ جب کہ منع کیا تھا کہ نہیں دینا، ماموں پیسے پکڑا دیتا ہے، سالگرہ کے موقع پہ کسی نہ کسی طریقے سے سیبوٹیج کیا جاتا ہے۔ تو فیملی سسٹم اپروچ فیملی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے تو ایک بندہ بات کرتا ہے اور باقی 3 بات نہیں کرتے، تو ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جو بات کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو 3 بات نہیں کر رہے۔ تو ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے جب باپ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کچھ کہتا ہوں تو ماں بیچ میں آ جاتی ہے اور ماں پردے ڈالتی ہے، کہتی ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں یا ایسا کچھ کرتے ہیں، تو ہم پھر پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کی بھی آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، میاں بیوی کے بھی تعلقات آپس میں برائے نامی ہیں، بلکہ ہیں ہی نہیں، بلکہ منفی ہیں۔ تو فیملی سسٹم اپروچ جو ہے یہ پیچھے دیکھتا ہے۔ اچھا، انڈیویجول اپروچ یہ کہتی ہے کہ جو بول رہا ہے اس کی بات سنو، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات سنو جنہیں بولنے نہیں دیا جا رہا۔ فیملی سسٹم اپروچ کہے گی کہ اس کی بات سنو جسے بولنے نہیں دیا جاتا۔ کوئی بیچ میں ہوتا ہے جو بولنے نہیں دیا جاتا، کوئی بیچ میں ہے جو جان بوجھ کے نہیں بولتا، کہتا ہے جو مرضی کر لو میں کم ٹھیک نہیں ہون دینا۔ کوئی بیچ میں ویک لنک ہوتا ہے، ویک لنک۔ میں کل ہی ایک اور کراچی جاتا ہوں تو وہاں بڑی کتابوں کی بہت دکانیں ہیں، لاہور میں بھی ہیں لیکن فرصت زیادہ نہیں ہوتی، تو ایک کتاب اور میں نے اس آئی ٹی کے بارے میں وہاں سے ایک کتاب دیکھی جس کا نام ہی تھا ویک لنک، اور ہم 2-3 مہینے پہلے پریشان تھے کہ ہمارا فیس بک کا ایک بہت ہی قیمتی پیج جس کے 26 لاکھ لائکس ہیں وہ ہیک ہو گیا تھا، اور اس کتاب کو اگر پہلے پڑھا ہوتا تو وہ ہیک نہ ہوتا۔ اس میں سارا لکھا ہوا تھا کہ کون کرتا ہے ہیک، کون کرتا ہے، اس میں سارا لکھا ہوتا ہے۔ دیر از نو ہیکر، دیر آر امپلائیز دیٹ ڈو اٹ، دیر آر نو ہیکرس۔
اور ساری کتاب اسی چیز پہ لکھی ہوئی ہے کہ کون سی غلطیاں آپ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، ساری کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ نظریات ہیں، جیسے فیملی کل کراچی میں تھی تو میں نے کہا آپ کو اپنے نظریات کو بدلنا پڑے گا، اور میں نے کہا آپ نہیں بدلیں گے، آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آپ نظریات نہیں بدلیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نظریات بدلیں گے، ہم نے اپنے بچے کی زندگی بچانی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس روز آتے ہیں بچوں کی زندگی بچانے والے، اور وہ جب نظریات بدلنے کی باری آتی ہے تو وہ مجھے گھور کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں زیادہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اس تے کمبل وکر پیچھے ہی پہ گا، چنگا بھلا تے ہے ان منڈا۔ تو میں کہتا ہوں جس طرح چنگا بھلا ہویا ہے وہی اور کری جاؤ، ڈو اٹ مور، ڈو مور۔ اگر چنگا بھلا انج ہویا تو اینو انج ہی ہور کری جاؤ، نویں نویں منصوبے نہ پاؤ۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ بات تب بنے گی جب آپ کا انٹریکشن ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے اس کا کیا مطلب؟ میں کہ جب آپ غصہ نہیں کریں گے، جب آپ آنسو نہیں بہائیں گے، جب آپ دھکے نہیں دیں گے، جب آپ بلا وجہ جو ہے سینے سے نہیں لگائیں گے، جب آپ یہ جو ملکہ جذبات والے کام چھوڑ دیں گے اور لاجک کے تحت چلنا شروع ہو جائیں گے، عزت اور محبت کو آگے رکھ کے نہ کہہ دیں گے تو بات بنے گی۔ کہتے جی ہم تیار ہیں۔ میں کہا تسی آج نویں نویں آئے ہو نا، میں تسی اس واسطے تیار ہو۔ کہتے بس کتنے دن یہ کرنا پڑے گا؟ میں کہا دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، ساری عمر آپ اپنے گھر کو بدل ڈالیں۔ کیونکہ جو کام کی چیز نہیں ہے اس کو کباڑ خانے میں بھی نہ رکھیں، اس کو باہر پھینک دے۔ جو کام کی چیز نہیں ہے اس کو باہر پھینک دے۔ وہ جو ہم نے بات کی کہ کیوں آسٹریلیا اور کینیڈا اور امریکہ اور یو ایس اے ساری دنیا ترستی ہے کہ وہاں جائیں، وہاں تو ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا جن لوگوں کو سزا دینا مقصود تھا۔ تو کیوں یہاں پاکستان میں کیوں پسماندگی ہے؟ کیوں انڈیا میں پسماندگی ہے؟ کیوں سری لنکا میں، برما میں، نیپال میں، افغانستان میں کیوں پسماندگیاں ادھر؟ کیوں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ملک جو 300 سال سے بنے ہیں، جو 200 سال سے بنے ہیں یا 400 سال سے بنے ہیں، وہ کیوں بہت بہتر زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں ان میں انسانیت بھی زیادہ ہے؟ کیوں وہ سچ کیوں بولتے ہیں؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم 7000 سال سے اپنی موہنجو داڑو کی جو تہذیب ہے اس کے گن گاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا فرسٹ بریک آل دا رولز، امریکہ میں یہی کرتے ہیں نا، بریک آل دا رولز۔ تو جب آپ آتے ہیں میرے پاس یا میں جاتا ہوں آپ کے گھر تو بات تو یہاں سے شروع ہوگی کہ فرسٹ بریک آل دا رولز، ٹھیک؟ تو رول کیا ہے کہ جب بچہ یہ کہے، رول یہ ہے کہ جب بچہ یہ کہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھنے کے لیے امریکہ جانا چاہتا ہوں تو شادیانے نہیں بجانے، یا شادیانے بجانے۔ ویسے رول کیا ہے؟ ایگزسٹنگ رول کیا ہے؟ بچہ ناک کے نیچے جو ہے پڑھتا نہیں ہے، اور وہ وہاں جا کے پڑھے گا، وہاں بہت دور کسی جگہ 7 سمندر پار جا کے پڑھے گا وہ۔ تو کہنے لگے جی اور، میں نے کہا جی اور انٹر ڈپینڈنس ہوگی، انٹر ڈپینڈنس۔ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس۔ غلط ہے یا صحیح ہے؟ گھروں میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ میرا کام کریں، میں آپ کا کام کرتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے ویسے گھروں میں؟ فیملی سسٹم کیا کہتا ہے؟ فیملی سسٹم کیا کہتا ہے؟ گیو اینڈ گیو اینڈ گیو سم مور، ٹھیک؟ اور ایک بھلا مانس ہو تو بن مانس بن جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ انٹر ڈپینڈنس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ماں کہنے لگی نہیں اینا دا تے دل ہی بڑا پیارا ہے، اینا دا تے دل ہی بڑا نرم ہے، اینا دا تے انجے اپنا جس لے گل شروع ہوئی تے تیسرے فکرے تے ماں رون لگ پئی۔ اور میں کیا کہ نہیں حوصلہ کرو، گل کرو، کوئی گل نہیں، گل کرو۔ پھر اس نے بات کرنی شروع کی تو ماں کہہ رہی تھی کہ باپ کا دل نرم ہے، ایکچولی ماں کا بھی دل نرم تھا، اور یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، یہ ان کا قصور نہیں تھا۔ یہ دس از واٹ وی ہیو لرنڈ، یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے۔ ہم نے یہ کوئی 2-4 دن میں نہیں سیکھا، یہ ہم نے صدیوں سے سیکھ رکھا ہے، یہ ہماری ہڈیوں کے گودے کے اندر ہے۔
کیونکہ جو بات آگے جاتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر ایک پوسٹ فیس بک پہ کوئی کیلیفورنیا سے لگاتا ہے, سان فرانسسکو سے, تو اس پوسٹ کا ایک انجام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں لوگ پڑھیں اور بس وہ پوسٹ دم توڑ جائے. لیکن اگر اس پوسٹ میں کوئی دم ہے تو کوئی اور اس پوسٹ کو شیئر کرتا ہے نیو یارک میں, لیکن وہ نیو یارک پہنچ گئی ہے, اور اگر اس میں بس اتنا ہی دم تھا تو وہ نیو یارک میں دم توڑ جائے گی. لیکن اگر اس میں زیادہ دم ہوگا تو وہ پوسٹ لنڈن میں شیئر ہوگی, کوئی کرے گا. اور اگر اس میں اور دم ہوگا اور وہ اور مضبوط ہوگی تو اس کے بعد وہ کراچی میں شیئر ہوگی, پھر لاہور میں شیئر ہوگی, پھر شیخو پورہ میں شیئر ہوگی, پھر پتوں کی میں شیئر ہوگی. اور جب تک وہ شیئر ہوتی ہوتی پتوں کی پہنچے گی تو بہت مضبوط ہو چکی ہوگی, کیونکہ اس میں دم تھا. تو جو چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس میں دم تھا, اور وہ کمزور چیز نہیں تھی, اسے کمزور مت سمجھنا. وہ بہت مضبوط چیز تھی. وہ ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی یہ بات کی بات ہے, پر وہ مضبوط بہت تھی. تو وہ جو بات یہ ہے کہ ون ون ہونا چاہیے, انٹر ڈپینڈنس ہونی چاہیے. خاندانوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے لیے کچھ کریں اور میں آپ کے لیے کچھ کروں, میں آپ کے لیے کماؤں اور آپ پڑھ لکھ کے مجھے پرائڈ دو, آپ میری تابع داری کرو. مجھے آپ سے وہ چیز نہیں چاہیے جو میں آپ کو دے رہا ہوں, وہ تو میرے پاس ہے, تو مجھے آپ سے وہ چیز چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے. مجھے پرائڈ چاہیے, مجھے پرائڈ چاہیے کہ میرا بچہ اچھی زندگی گزار رہا ہے. کہ جو چیز صدیوں سے چل رہی ہے اگر اس میں دم تھا تو وہ چل رہی ہے نا, اسی وجہ سے تو وہ ہماری ہڈیوں کے اندر جا کے گودے میں بیٹھ گئی ہے. اور ٹھیک ہے اگر گزارا چل رہا تھا تو چل رہا تھا, لیکن جب ایڈکشن آ گئی ہے اور ہم سب نے تڑپنا شروع کر دیا ہے, اور مریض کے ساتھ ساتھ جو نشے میں لڑکھڑا رہا ہے, تو ساری فیملی کس چیز میں لڑکھڑا رہی ہے؟ کو کیا ہو گیا جو وہ لڑکھڑا رہی ہے؟ تو وہ کیوں نہیں سٹیبل ہو رہی, کیوں نہیں وہ کھڑی ہو جاتی؟ تو وجہ اس کی ہے کہ وہ جو پرانے نظریات ہیں, وہ اس کو فیملی سسٹم میں جو پرانے نظریات آ رہے ہیں, جو یہ سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میں ولنگ بیس جاننا فالو اپلی بہتر نہیں کہ میں تبلیغی جماعت نال چلا جاؤں 4 دن. تو کیا بات ہے, اینے پیسے جو دیں ہو فالو اپ دے ولنگ بیس والے میں نے عمرے تے ہی بھیج دو. واٹ اے سیکرٹ. چوتھی چیز میں نے ان کو بتائی کہ فیملی ایک آرگنائز چیز ہوتی ہے. فیملی وہ ہوتی ہے جس میں کوئی آرگنائزڈ سسٹم ہوتا ہے, کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ اس کی مجھے اجازت ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی اس کی اجازت ہے, وہ کہتے ہیں تھینک یو. وہ یا کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ گھر کے سربراہ ہیں, تو جو بات آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. یہ جو کیوں ہے نا, جب آپ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے, تو جو آپ کے زیر نگیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں, یہ میں اس گھر میں رہنے نہیں چاہتا. آپ یو کے میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, وہ کہتے ہیں دا مین آن دی ٹاپ ہیز امیونٹی. یہ جو یورپ میں سسٹم ہے جس کے تحت بڑی فلاح و بہبود ہوئی ہے, یہ سسٹم کہاں سے آیا تھا؟ یہ حضرت عمر فاروق کے جو لاز تھے یہ انہوں نے اپنائے تھے, اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا اومڈینز لاز. ان کو پروناؤنس کرنا نہیں آتا تھا کہ عمر کیسے بولتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اومڈینز لاز بڑے اچھے ہیں. بڑے بڑے انگریز بیٹھے کچھ 100 سال پہلے, اور انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے جمہوریت جو ہے یا جو ماڈرن سسٹم ہے جس میں گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے اپنے شہریوں کی, یہ یو کے سے چلا نا, اور پھر دوسرے ملکوں نے بھی اس کو اپنایا. اور یہ اوریجنلی انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ یہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ ہماری سوچ نہیں ہے, تو حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے. جو حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا اور حضرت عمر فاروق نے وہ کہا تھا اور فلاں بات کی تھی اور فلاں بات کی تھی, تو بات تو دل کو لگتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ نظام چلا کیوں نہیں پھر, اور یہ فلاپ کیوں ہو گیا؟ کہتے سوچ لو پھر نہ تنگ ہونا اے مسلمانہ دے مگر لگ کے. تو انہوں نے کہا جی سوچ لیتے ہیں. انہوں نے تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فاروق سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے یہ آپ کے حصے کا جو کپڑا تھا اس سے نہیں بن سکتا, تو یہ فالتو کپڑا آپ نے جو لیا یہ کوئی آپ نے امبیزلمنٹ کی تھی؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے بیٹے کا بھی ایک حصہ تھا کپڑے کا، تو اس سے میں نے لے کے، تو میں نے، کیونکہ قد لمبا تھا ان کا، 6 فٹ سے زیادہ قد تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس طرح لیا ہے. تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک موقع پہ ایک بندہ آیا، تو اس نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، میں چھڈاں گا نہیں تو میں مار دیاں گا. تو جو قریب کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لیں، یہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے، تو اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، کہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا نہ کرے. کہتا ہے کہندہ یہ نہ ماریا تے نہیں نا. تو انگریزوں نے سوچا، کہتے کہ یہ جو حضرت عمر فاروق کی باتیں تھیں، یہ باتیں جو تھیں اس نے ان کی جان بھی گوا دی اور یہ سسٹم بھی گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین آن دی ٹاپ ہے اس کے اوپر کویشچن نہیں اٹھ سکتا. تو دوسرے انگریزوں نے کہا کہ پھر آپ نے سسٹم لینا ہے تو پورا لیں، پھر آپ اس طرح ادھورا نہ لیں، سسٹم لینا ہے تو پورا لیں. تو پھر انہوں نے ریسرچ کی، قرآن پاک سے ریسرچ کی. انہوں نے دیکھا کہ جو سنگل یونٹ ہوتا ہے فیملی کا، جس میں میاں بیوی اور بچے رہتے ہیں، اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا اس بندے کی گھر کے اندر سے. اس کی بیوی نہیں کر سکتی، ویسے وہ بیوی کا خادم ہے. جو خامد ہوتا ہے وہ منتظم ہوتا ہے، وہ مینیجر ہوتا ہے، وہ نگہبان ہوتا ہے، وہ دھیان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ سکھ پہنچانے والا ہوتا ہے. لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بیوی اس سے کویشچن کر سکتی ہے یا بچے اس سے کویشچن کر سکتے ہیں. اور آج بھی یورپ میں، آج بھی امریکہ میں، ابھی آج ہی خبر آ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک کیس ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک کیس ہے اور وہ اس کے منتیں کر رہے ہیں کہ آ کے عدالت میں جواب دے دو. تو اس نے کہا کہ مین آن دی ٹاپ جواب نہیں دیتا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہوں نے کہا اچھا پھر جدو تو لے جائیں گا نا صدر تو پھر اسی تن پوچھاں گے. آپ کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں جو بزنس ریلیٹڈ بک ہو، جہاں سی ای او کے بارے میں بات ہو، اگر سی ای او سے کوئی پوچھتا ہے تو اس کا کام ہے کہ ایکسپلین کر دے، لیکن کہتے ہیں کہ ایکسپلین اتنا کرے جتنا مناسب ہے. if he will explain too much he will no more be a CEO. ایکسپلین کرنا کہ یہ بات یوں ہوتی ہے اور مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنا، یہ کچھ اور چیز ہے. میں آپ کو اپنی رائے نہیں دے رہا، آپ جو رائے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یو کے والوں نے جو سسٹم بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی ذاتی ایک سرنڈر کیا تھا اپنے اختیار کو، جو کہ ان کو مذہبی طور پر حاصل تھا کہ وہ کسی کو جواب نہ دیں، کیونکہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی تو انہوں نے جان گنوائی. دنیا کے بڑی مثالیں بھی آپ کو دے دی، ہسٹری بھی بتا دی کہ یو کے میں یہ سارا نظام کہاں سے آیا تھا. پھر گھر کے اندر آپ نے جو اگر نظام چلانا ہے تو یا کسی آرگنائزیشن میں نظام چلانا ہے یا کسی سوسائٹی میں کوئی نظام چلانا ہے یا کسی ملک میں کوئی نظام چلانا ہے، تو ایک بندہ جو اوپر ہے، دنیا میں سب سے اوپر کیا ہے، کر سکتے ہیں اعتراض، تو جو آن ٹاپ ہے اس کو کچھ مارجن دینا پڑے گا. جب زلزلے آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تم کیا کرتے ہو. جب سیلاب آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا تم نے. کیا وہاں سوال نہیں بنتا؟ پر یو جسٹ کیپ کوائٹ، آپ کہتے ہیں یا اللہ تیری مرضی. اور یہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے اس میں بھی ہائر پاور کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی کو اگر بچنا ہے اس بیماری سے تو ہائر پاور کا ایک کانسیپٹ بنا لیں کہ جب بھی ضرورت ہوگی تو اس بندے نو میں دے دیتا ہے مقام، میں کویشچن نہیں کراں گا، جدو یہ کہے گا کہ نہ کرتے میں نہیں کراں. لیکن ایک ہوتا ہے پوائنٹ آف کانٹیکٹ. جیسے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ مجھے ایک میسج بھیجتے ہیں کہ پانی پی لواں کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، تو آپ اس وقت یہی کریں گے کہ نہیں پئیں گے. پھر اگلے دن مجھے آپ ملیں گے اور آپ کہیں گے کل کی تسی گل کیتی کہ پانی نہیں پینا، تو ہن میں تفصیل نال دس دیو. تو پھر یہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں اور پھر ڈیفائی کرتے ہیں، جب آپ اجازت مانگتے ہیں اور نہیں ملتی اور پھر آپ بغاوت کرتے ہیں، تو اجازت سے ہی تو رشتہ ہوتا ہے. اور رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اجازت سے ہی رشتہ ہوتا ہے. ہر چیز کے رشتے میں اجازت کا ہی رشتہ ہوتا ہے. کہ آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاسپورٹ، آپ کہتے یہ لے. پھر اگلے ملک میں جاتے ہیں وہ کہتے ویزا،
تو آپ کہتے ہیں یہ. تو رشتے بنتے ہیں اجازتوں سے بنتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مشکل چیز ہے یہ دنیا جن میں نظریات کی بات کر رہا ہوں جو ہماری ہڈیوں کے گدے میں پہنچی ہوئی ہیں نظریات, اور جن کی وجہ سے ہم بہت بدحالی کا شکار رہتے ہیں. اور بدحالی کی بدترین مثال جو ہے وہ ایڈکشن کی بیماری ہے جس میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے قرب و جوار میں ہر انسان کو جو کسی نشے کے مرض میں مبتلا کے ارد گرد رہتا ہے. لیکن نظریات کو چیلنج کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں کل کراچی میں تھا اور مجھے ایک بڑے افسر کی کال آئی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور بالکل آپ کے گھر کے اندر آپ کے نیچے ایک ملازم جو ہے وہ شراب کی خرید و فروخت میں ملوث ہے. میں نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا, وہ تو اچھا بندہ ہے, میں نے نہیں کبھی ایسا دیکھا. میں نے بڑی پریشانی میں نے کبھی اس کو فون کر کبھی اس کو فون کر, تو میں ان کو پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو میں نے ایک اور امپلائی کو فون کر کے پوچھا, میں نے کہا یہ بات ہے, مجھے صحیح جواب دینا. انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ٹیلی فون پہ اسے کسی سے بات کرتے دیکھا ہے اور فلاں ملازم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ بات کر رہا تھا کہ تم اتنے پیسے بھجوا دو فلاں طریقے سے, ایزی پیسہ سے یا اس طریقے سے, اور فلاں بندہ تمہیں فلاں چیز فلاں جگہ ڈیلیور کر دے گا. تو میں نے کہا کہ تو تمہیں مجھے کیوں نہیں بتایا, تمہیں کب سے پتہ ہے؟ کہتے 4-5 مہینے سے. تو میں نے کہا کہ تمہیں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میں نے کیوں نہیں بتایا, بس عجیب لگتا ہے اپنے کسی ساتھ والے کا, جوڑی دار کا, کسی پیٹی بڑھا کا کوئی بات آگے کرتے ہوئے. میں کہا تمہیں مجھے بڑی تکلیف پہنچائی. پھر میں دوسرے بندے سے بات کی, اس نے کہا کہ ہاں میں نے 15 دن پہلے اس کو ایسی بات کرتے سنا تھا. تو میں نے ایک اور امپلائی سے جس سے بات کی کہ میں تو نیا ہوں, تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے؟ تو دوسرے بندے نے کہا نہیں میں مذاق کرتا ہوں. میں نے کہا پھر کہتا ہے پھر میں نے دل سے بلا دی, بات ختم ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پردہ پوشی ہے, یہ کہاں سے آتی ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے کہ پردہ پوشی کہاں سے؟ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو. دوسرا امپلائی مجھے ایئرپورٹ لینے میں آیا تو میں نے اس سے گلا کیا, میں کہا یہ تم نے بڑا دکھ دیا مجھے, تم نے مجھے پتہ نہیں چلایا. کہتے میں نے کہا کیا کروں, کیسے بات کروں, پھر لوگ دشمن ہو جاتے ہیں, لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں, لوگ پھر ایسے ہو جاتے ہیں. میں نے اس کو بلا کے سامنے بات کی, میں نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتے نہیں ویسے ہی کوئی پیچھے گاؤں میں کوئی ایسے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں, جب وہ لاہور آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے جہاں ہم رات رہ سکیں, سویرے مقدمہ ہے عدالت میں یا داتا صاحب جانا ہے یا کہیں, تو میں ان کو جگہ ارینج کر دیتا ہوں یہاں شمع سینما کے نزدیک. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیئر شراب بھی ہو جاتے تو میں کہتا ہوں اچھا تم وہ فلاں کو جا کے مل لو, تو وہ فلاں کو پیسے دے دینا, تو فلاں کو یہ کر دینا. تو پہلے میں وہیں کام کرتا تھا, وہاں یہی کام دھندا ہوتا ہے, تو میں تو چھوڑ کے آ گیا ہوں, میں تو نیک ہو گیا ہوں. تو وہ پھر میں یوں کر دیتا ہوں. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں یار, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں, میں کیا کرتا ہوں مجھے بتاؤ. کہ تمہیں نہیں پتا, تم میرے ساتھ رہتے ہو, تم میرے بالکل قریب رہتے ہو, تم میرے ڈرائیور ہو اور میرے گھر میں بھی رہتے ہو, تمہارے بیوی ہیں, 4 بچے ہیں تمہارے, اور تم بڑے عزت سے رہتے ہو, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. پھر مجھے بتاؤ تم نے مجھے کبھی کوئی ایسی بات ٹیلی فون پہ کسی سے کرتے دیکھا ہے جس سے تمہیں لگا ہو کہ
یہ کوئی غلط بات ہے؟ تم نے مجھے کسی بندے سے ملتے ہوئے دیکھا ہے جو غلط بندہ ہو یا غلط نظر آتا ہو؟ کیا کبھی مجھے گھر پہ کوئی ملنے آیا؟ کیا میں کبھی کسی کو ملنے کیا؟ کیا میں دن رات تمہارے ساتھ ٹریول کرتا ہوں تو تم نے کچھ دیکھا کہ میں کچھ ایسی چیز کرتا ہوں؟ تو تم یہ کیا کرتے ہو؟ بہت جی غلطی ہو گئی. میں نے کہا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ میں اب شام کو آ کے تم سے بات کروں گا، ابھی تو آئی ایم ان اے گریف، آئی ایم ٹو اپسیٹ، تو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں کیا کروں. اور میں نے کہا اب مجھے یاد ہے تم نے 4-5 دفعہ مجھے پوچھا کہ میں آج رات یہاں گھر پہ رہنے کی بجائے وہاں شمع میں ہمارے بڑے لوگ ہیں تو وہاں شمع سینما جہاں ہوتا تھا وہاں میں رہ لوں. تو میں نے کہا ہاں رہ لو، بغیر سوچے سمجھے کہ بیوی اور 4 بچے تمہارے ادھر رہتے ہیں اور تم رات جا کے کہیں اور رہنا چاہتے ہو. میں کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، تو بادر ہی نہیں کیا. ہم کسی کی زندگی ہے اور پوری رات تم بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے تو تم جا کے وہاں رہتے ہو اور صبح 10-11 بجے آتے ہو. تو میں نے کہا کبھی تم نے مجھے بھی دیکھا ہو کہ میں سیدھا ولنگ وے سے گھر نہ گیا ہوں یا میں رات گھر سے باہر رہا ہوں بغیر وجہ کے؟ تو تم کیا کرتے ہو؟ پھر اس کی بیوی کو بلایا، اس سے بات کی، تو اس نے کہا کہ سارے مرد ہیں جی ہوندے نے. میں کہا کیڑے مرد؟ کہندی جڑے ساڈے پیچھے پنڈ وچ ہوندے نے. میں نے کہا کہ تمہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ یہ گھر سے باہر کبھی رہے یا یہ ٹیلی فون پہ؟ کہتی میری کی اوقات ہے، میں کیا کیسے بات کر سکتی ہوں، میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ یہ تو انہوں خیال ہونا چاہیے نا. تو جیسا آپ کہیں سر. تو مجھے بتائیں کہ یہ نظریات ہیں نا جو ہمیں یہاں تک لے کے آتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہر غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پر ہم کہتے ہیں میں نہیں شکایت لانا، اے باتیں میں پردہ پانا ہے، اے دن نال بڑا سواب ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ یہ ایسا سوچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آرگنائزیشن میں، محلوں میں ایسی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو لوگ 2 نمبر کام کرتے ہیں وہ پھر غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ غریبوں کو آٹے کی بوریاں دیتے ہیں، سلائی مشینیں دیتے ہیں، داتا صاحب دیگے بھی دیتے ہیں، اور وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے منہ میں نوالے دیتے ہیں. وہ جو مرضی کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے نظریات. یہ میں صرف مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم اپنے نظریات کے ہاتھوں مار کھاتے ہیں. ہم نے ویسے بہت ترقی کی ہے پر نظریات میں ترقی نہیں کی. ہماری ساری زندگی بدل گئی پچھلے 50 سال میں اور آسانیاں آ گئیں بہت، لیکن ہم نے نظریات کے اوپر نظر نہیں ڈالی، ہم نے نظریات کو نہیں دیکھا. ہمارا بچہ ہمارے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، ہم نظریات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں نظریات نہیں بدلنی، مر جائیں گے پر نظریات نہیں بدلیں گے. اور کچھ کہتے ہیں ہم بدلیں گے، کچھ کہتے ہیں ہم بدلیں گے. جو آپ ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو نہیں بدلنا چاہتے وہ یہاں نہیں آتے. آپ آتے ہیں تو آپ بدلنا چاہتے ہیں. تو میرے دل میں آپ کی قدر اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جب میں ایک اور ٹائم آپ کو یہاں دیکھتا ہوں تو میرے دل کھل اٹھتا ہے، میری اور قدر ہو جاتی ہے آپ کی. جب آپ اپنی شیم پہ قابو پا کے آتے ہیں، جب آپ اپنے نظریات پہ قابو پا کے آتے ہیں، جب آپ پیار میں بہت آگے بڑھ کے آتے ہیں، جب آپ اپنے بچے کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے آتے ہیں، تو میرے دل میں آپ کی قدر اور بھی بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بدلیں گے، کچھ لوگ ہیں جو نہیں بدلیں گے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا ہے جو بدلیں گے، کیونکہ دنیا تغیر کا نام ہے. بولتے ہی رہتے ہیں. آج کل تو اتنی سہولت ہے کہ جیسے کوئی بھی ویڈیو آپ کرتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 50,000 ویوز ہو جاتے ہیں. 50,000 لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، نیچے 100 لوگوں نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں، آگاہی پھیلتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کام ہم کرتے ہیں ولنگ بیس کی اس عمارت میں، یہ اصل کام نہیں ہے. اصل کام وہ ہے جو ہم باہر کر رہے ہوتے ہیں، آگاہی پھیلا رہے ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے جو ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتے ہیں اور ان کے رجحانات نشے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں.
جو نامور اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں, جو کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں, جن کو روزانہ برگر کھانے کو ملتے ہیں, جن کو روزانہ جو ہے گاڑیوں میں اسکول میں بھیجا جاتا ہے ایئر کنڈیشن میں اور لے کے آیا جاتا ہے. تو یہ تو 16, 18, 20 لوگوں کے ساتھ جو ہم کام کرتے ہیں, یہ کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, جتنی دیر میں آج ہم بات کرتے رہے ہیں, پتہ نہیں ملک میں سینکڑوں لوگ اور نشے کے مرض میں مبتلا ہو گئے. تو اصل ذمہ داری جو ہم پوری کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے, اور اس سے بھی پہلے پیمفلٹس کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, اور اب ویڈیوز کی شکل میں, ہر روز ایک ویڈیو پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ پھر فیس بک پہ جاتی ہے, اس کے 6 ملین ویوز ہوتے ہیں, اور پھر اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے, اور لوگ انشاءاللہ بچیں گے. اور میں تو زندہ ہی اس وجہ سے رہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک سے یہ بیماری ختم ہو تو میں دیکھوں. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.